بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام جب بستر شہادت پہ تھے تو 20 رمضان المبارک کو اپنے تمام چاہنے والوں کو بلا کر فرمانے لگے کہ پوچھنا ہے جو پوچھو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسماں کے رستے جانتا ہوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، شب قدر انسان کے لیے اہم کیوں ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر آسمانوں کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک گھر تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے افضل ہے، ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے افضل ہے۔ اس رات کو مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اس رات کو سونے والا بندہ اپنا مقدر سلا دیتا ہے اور اس رات کو جاگنے والا اپنا مقدر جگا دیتا ہے۔ اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت 9 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، 1 منٹ کی عبادت 55 دن کی عبادت سے افضل ہے، 1 رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1 سیکنڈ کی عبادت 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لہٰذا ہر سیکنڈ سے فائدہ اٹھائیں اور آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، استغفار کی کثرت، تہجد، صدقہ، خیرات اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دیجیے۔ شب قدر کی فضیلت۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی رات مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک مومنین کی مانگی گئی تمام دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ 4 طرح کے لوگ جو اس رات کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، پوری دنیا پر پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں دعائیں کرنے والے جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جب فجر کی اذان پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ 4 قسم کے لوگ یہ ہیں: 1 شراب پینے والا، عادی شرابی، 2 ماں باپ کا نافرمان، 3 رشتہ داروں سے برائی جھگڑا کرنے والا، 4 دل میں کینہ بغض رکھنے والا۔ اور یہ 4 بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے گناہوں کی، سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگنا اور دوبارہ یہ گناہ کبھی نہ کرنے کا اللہ سے خود سے عہد کرنا۔ اور عید کی رات یعنی چاند رات بھی بہت قیمتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ مومنین کی تمام مزدوری، پورا مہینہ روزہ رکھنا، ایمان کی حالت میں روزہ محنت مشقت کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے، اور چاند رات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجرت عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو رمضان کی ان آخری عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔